sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ ہم آج شروع کریں گے. بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، ٹھیک ہے، اور اس میں گائے کے ذبح کا ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے آگے بنی اسرائیل کے واقعوں کے ٹائم پر، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا نام سورۃ البقرہ پڑھا، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ جو پوری ہے 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے. پارٹ 1 آیت نمبر 1 ٹو آیت نمبر 39 ہے. اس میں توحید کی بات ہے، ایمان کا رویہ اختیار کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو فرسٹ پارٹ از فرام آیت نمبر 1 ٹو 39. دین آیت نمبر 40 ٹو 141 یہ اس میں بنی اسرائیل کی بات ہے، اور بنی اسرائیل کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اور ان کا رویہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی جب آیت نمبر 40 تک پہنچیں گے وہاں پر میں ڈیٹیل میں لوں گی انشاءاللہ. یہاں پر بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 40 ٹو آیت نمبر 141 پارٹ 2 میں بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر ہے، وہ جو ہے ان کا رویہ کیا تھا اور وہ لوگوں نے کیا کیا، اس کے ڈیٹیلز ہے، اور ان کی طرح ہم کو نہیں بننا ہے یہ بتایا گیا ہے. دین پارٹ 3 از فرام آیت نمبر 142 ٹو 283. اس میں امت محمدی یعنی ہم، تو ہمارے بارے میں ہم کو کیسا رویہ ہونا چاہیے، کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتایا گیا ہے. دین
पार्ट नंबर 4 आयत नंबर 284 टू आयत नंबर 286 में शरीयत के अहकामात पर अच्छी नीयत के साथ चलना है, जितनी हमारी इस्तिताअत है उतना अमल करना है, तो उसके लिए कामयाबी है, इसका जिक्र है। ठीक है, अब सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा की फजीलत में बहुत सारे अहादीस आते हैं और सूरतुल बकरा की ज़्यादातर जो है हिस्सा 2 हिजरी में नाजिल हुआ। सूद से रिलेटेड यानी इंटरेस्ट, रिबा, ठीक है, सूद से रिलेटेड आयतें आयत नंबर 275 में है और ऑलमोस्ट 10 हिजरी में सूद से रिलेटेड जो आयतें हैं वो नाजिल हुई। आखिरी 3 आयतें हिजरत से पहले नाजिल हो चुकी थी। इसकी फजीलत में आता है कि सही मुस्लिम की एक हदीस है, उसमें आता है ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, इन्न शैताना, बेशक शैतान, यनफीरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा, यकीनन जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। यानी अब देखिए इस हदीस से ये हमको पता चलता है कि बकरा, सूरतुल बकरा का असर यानी उसको पढ़ने का असर खुद पर नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स पर भी होता है। इसलिए अगर घर में पढ़ेंगे तो शैतान हम पर तो असर करना बहुत दूर की बात है, लेकिन घर से भी भाग जाता है। अब इसके बारे में उलमा अकराम ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि सूरतुल बकरा खास तौर से पढ़ने पर क्यों शैतान भाग जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी सूरत है और इनफैक्ट कुरान की सबसे लंबी सूरत यही है। तो ये बहुत लंबी सूरत है और इतनी लंबी सूरत पढ़ने पर तो शैतान भागेगा ही भागेगा और अल्लाह ताला के कई नाम रिपीटेडली आए हैं और लंबी सूरत है इस वजह से भी भाग जाएगा और इतनी लंबी सूरत में कई दफ़ा अल्लाह ताला के नाम आए हैं इसलिए भी भाग जाएगा। और सूरतुल बकरा इसमें ऑलमोस्ट सारी रूलिंग्स आती है, तो जब हम इन रूलिंग्स के ऊपर अमल करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। इसमें वार्निंग्स है, तो बहुत सारे वार्निंग्स सुनकर यानी अल्लाह ताला की तरफ से कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नाफरमानी करोगे तो क्या होगा, ये गुनाह की सज़ा जो है ऐसी होगी, तो ये सारे वार्निंग्स सुनकर भी जो है शैतान क्या करता है, भाग जाता है। और इसके अलावा पर इब्लीस का वाक़या है, इब्लीस के करतूतों का जिक्र है, तो इस वजह से भी शैतान क्या होता है, डर जाता है और इस सूरत में वो तमाम चीज़ें हैं जिससे शैतान डर जाता है और हमारे दिल को मजबूती मिलती है। तो इसके अलावा पर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, लेकिन उलमा अकराम ने जो है कुछ ये रीजंस बताए हैं कि शैतान सूरतुल बकरा पढ़ने से शैतान क्यों भाग जाता है। अच्छा, इस हदीस में ये बताया गया है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। अब देखिए घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ ये क्यों कहा गया है, क्योंकि अब आप देखिए कब्रों में जो होते हैं, जो कब्रों में मरे हुए लोग जो होते हैं वो कोई भी नेक अमल नहीं कर सकते हैं। जैसे वो रोज़ा नहीं रह सकते हैं, वो सदका खैरात नहीं कर सकते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी नेकी को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जिंदगी में उन लोगों ने कोई सदक़े जारिया का कोई काम किया होगा तो उसका अज्र उनको मिलता रहेगा, लेकिन इनिशिएट करना नेकी, कोई नेकी को स्टार्ट करना वो उनके बस में नहीं है। तो अगर हम अपने घरों में कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वो कब्रिस्तान की तरह होगा कि कोई नेकी जो है हम नहीं करेंगे, या फिर कोई नेकी ना करने वाले मुर्दों की तरह होंगे अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। और कुरान नहीं पढ़ेंगे तो घर कब्रिस्तान जैसे हो जाएंगे, कोई भलाई नहीं होगी, कोई खैर नहीं होगी। और कुरान के साथ साथ यहाँ पर सूरतुल बकरा का खास जिक्र है, क्योंकि कुरान और सूरतुल बकरा brings life to our homes, brings life to our surrounding, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे माहौल में जिंदगी लेकर आती है। सूरतुल बकरा सबसे लंबी सूरत है, ऑलमोस्ट तमाम अहकामात इसमें टच हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, रिबा, निकाह, तलाक, हज,
تمام احکامات جو ہے اس کے اندر ٹچ ہوئے ہیں، بہت ڈراوے ہیں، بہت وارننگز ہے، ابلیس کا قصہ ہے، کئی انبیاء اکرام کے قصص بھی ہے جو دل کو اور ایمان کو مضبوطی دیتے ہیں اور اس سے شیطان ڈر جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن اخذها برکۃ، یعنی اس کا حاصل کرنا برکت ہے، وترکها، اور اس کو چھوڑ دینا حسرۃ ولا تستطيعها البطلہ، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے اور اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، حاصل کرنا برکت ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب جیسے آپ لوگ سنے ہوں گے کہ مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد برکت سے ہی ہے، مبارک مبارک، تو کیا مطلب ہے مبارکباد دینے کا؟ یعنی آپ کی یہ چیز میں برکت ہو، یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا، جو چیز اچھی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہونا۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ پڑھنے میں برکت ہے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی، بھلائی، اچھائی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس میں تمام احکامات ٹچ ہوتے ہیں۔ تو اس کو پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم عمل کریں گے اور اعمال میں برکت ہوں گے، نیکی میں برکت ہوگی اور ان سب چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ اکثر لوگ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں کا اثر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز ہم کو دی ہے کہ سورۃ البقرہ اگر جو ہے پڑھ لیں گے، یہاں پر کیا کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ باطل چیزیں یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو، اکثر جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی نے جادو کروا دیا، کسی نے فلاں کر دیا، تو اب آپ دیکھیے اتنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کے پاس جو ہے سورۃ البقرہ ہے۔ اب آپ دیکھیے لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے کیا ہے؟ دم ہے، رقیہ ہے۔ اب سورۃ البقرہ ہے جس کا سامنا جادوگر نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بیٹھیے، آپ کو شک ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کا اثر ہے، کوئی باطل قوت جو ہے کا سامنا ہو رہا ہے یا اثر جو ہے اس چیز کا ہے، سورۃ البقرہ پڑھیے۔ اتنی لمبی صورت ہے، ایک سٹنگ میں نہیں ہو رہا ہے، 2-3 سٹنگز میں پڑھ لیجئے، دھیرے دھیرے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی کوئی چیز جو ہے اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کا ضد کرنا ہوتا ہے، بچوں کی نافرمانی ہوتی ہے یا صحت سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی کہ کوئی جادو کروائے، لیکن شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہیلدی ہو، مسلمان ایکٹیو ہو، کیونکہ اگر مسلمان ہیلدی، ایکٹیو، خوش رہے گا تو پھر وہ عبادات کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ساری پرابلمز جو آتی ہے بہت سارے ٹائمز جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو یہ کتنی برکت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اس کو پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا اور پھر شیطان کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت پیاری صورت ہے بہنوں، تو اس کو پڑھیے، دیکھیے کہ الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو الزہراوین کہا گیا ہے۔ الزہراوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 چمکتی ہوئی صورتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چمکتی صورتوں کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس لیے کہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بادل کی 2 ٹکڑیاں بن کر یا 2 سائبان بن کر یا پرندوں کے 2 صف بطور غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سفارش کریں گے۔ یعنی بیسیکلی اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ کیا کرے گی؟ شیڈ کرے گی، سایہ کرے گی۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت گرمی ہوگی، لیکن یہ صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران راحت بن کر آئیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟
اس کے پڑھنے والوں کے لیے، یعنی یہ اگر پڑھتے رہیں گے تو پھر قیامت کے دن یہ شیڈ کرے کہ یہ ایک سایہ ہوگا۔ اور کسی کی سفارش کی گارنٹی نہیں ہے، یعنی کہیں جو ہے ہم کو یہ نہیں ملتا کہ اس کی سفارش پکی ہے، اس کی سفارش پکی ہے، لیکن یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ ایک اور حدیث جو پہلے بھی ہم لے چکے تھے، سورۃ الفاتحہ کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے جو ہے ایک فرشتہ آ کر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی بھی جو ہے فضیلت بہت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت میں صحیح بخاری کی ایک اور جو ہے حدیث آتی ہے، الآیتانی من آخری سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں یعنی سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے کفایت کر جائے گی، یعنی اٹ ول بی انف۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کتنی پیاری آیتیں، 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی، تو وہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو بہت ہمارے لیے اچھا ہوگا اور بہت آسان ہے، سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے۔ پھر ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی اب تک ہم نے جو سورۃ البقرہ کے انٹروڈکشن میں یہ ساری چیزیں لی ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دل اور گھر میں زندگی لاتی ہے، یہ پڑھنے سے برکت ہے اور نہیں پڑھیں گے تو حسرت ہے، یہ پڑھیں گے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران کے ساتھ سورۃ البقرہ کو الزہراوین کہا گیا ہے، یہ سفارش کریں گی and it will be more than enough۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے سفارش سے ریلیٹڈ کہ قیامت کے دن قرآن اور اس کے عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، سورۃ البقرہ اور آل عمران سب سے آگے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی صورت سے ہے، آیت نمبر 281 سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ سب سے آخری آیت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہوگا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ لاسٹ آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے اور کیا صحیح چیز ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اب یہ آخری آیت ہے جو یہاں سے یعنی اب وحی نہیں ہوگی یا قرآن کا نزول نہیں ہوگا، ٹوڈے دا قرآن ریویلیشن آف قرآن از کمپلیٹڈ کر کے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈکلریشن نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ہی پتہ چلا کہ اب قرآن مکمل ہو چکی ہے اور اب جس کے پاس جو آخری آیت پہنچی تھی تو وہ جو ہے صحابی نے اسی کو آخری آیت سمجھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے بارے میں زیادہ مشہور اس لیے ہے کیونکہ جب یہ نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1,24,000 صحابہ اکرام وہاں پر تھے اور سب مدینے میں تو رہنے والے نہیں تھے، وہاں جو ہے حجۃ الوداع کے وقت سب اکٹھے ہوئے تھے، تو سب لوگوں نے جو ہے یہی سمجھا کہ شاید یہی آخری آیت ہے۔ لیکن جو صحابہ اکرام آپ کے گھر جو ہے آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ثابت ہے کہ جو آخری آیت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، اور اس کے نازل ہونے کے 9 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کلیئر ہے، الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مدینے کا بیک گراؤنڈ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے تو کن حالات میں نازل ہوئی، کیسے لوگ رہتے تھے، وہاں پہ کیا جو ہے بیک گراؤنڈ تھا، وہ ہم لیتے ہیں۔ مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان، دوسرے کافر اور تیسرے منافق۔ مسلمان میں 2 طرح کے لوگ تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کون ہوں گے؟ وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار وہ لوگ جو آلریڈی مدینہ میں تھے اور مہاجرین کا خوب ویلکم کیے اور ان کو سپورٹ کیے، ٹھیک ہے۔ دین سیکنڈ، کافر۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ کافر کون ہے. یوزلی جو ہے ہر غیر مسلمان کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے، انکار کرنا کس چیز کا انکار کرنا؟ یعنی کافر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے حق بات، کریکٹ بات، دین کی بات، قرآن کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ تعالی کی بات، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی، ان کو بتایا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا تو اس کو کہتے ہیں کافر. کافر ویسے مدینہ میں بہت کم تھے کیونکہ موسٹلی جو ہے مکہ میں تھے. ٹھیک ہے، لیکن مدینہ میں بھی تھے. تو ایک کیٹیگری ہو گئی مسلمانوں کی، دوسری ہو گئی کافروں کی، اور تیسری ایک اور کیٹیگری تھی، وہ تھی منافقین کی. منافقین کون سے لوگ تھے؟ منافقین وہ لوگ تھے جو دل سے اسلام نہیں لے کر آئے تھے لیکن ظاہری طور سے، ٹھیک ہے، وہ لوگ پریٹینڈ کر رہے تھے اور ڈھونگ کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. کس وجہ سے؟ کچھ پولیٹیکل فائدے تھے یا کچھ سوشل فائدے تھے. اب وہ لوگ کیا کیے؟ منافقین فائدوں کے لیے، یعنی کچھ پولیٹیکل فائدوں کے لیے اور سوشل فائدوں کے لیے ڈھونگ کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن عمل سے وہ جو ہے شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے اور وہ ایکچولی جو ہے دل سے مسلمان نہیں تھے. تینوں کا ذکر سورۃ البقرہ کے بگننگ میں ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں تینوں. ٹھیک ہے، ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے، یہ کون ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم تینوں کو بھی لیں گے ڈیٹیل میں، کیونکہ ناٹ اونلی ان مدینہ، یعنی صرف مدینہ میں اس وقت نہیں بلکہ ان جنرل تمام لوگوں میں یہ تین کیٹیگریز جو ہے پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ تم کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، آخرت کا بہترین انجام چاہیے، تو متقیوں کی طرح یا پھر مسلمانوں کی طرح، اور متقی جو ہے فرسٹ کیٹیگری آج بیان کی گئی ہے میں بتاؤں گی، تو وہ ان کی طرح ہونا ہے. جنت چاہیے، آخرت کا بہترین انجام چاہیے تو متقیوں کی طرح بنو. اور متقی کیسے ہوں گے وہ بھی ویری ویری کلیئرلی جو ہے بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کافر اور منافقین کے کیریکٹرسٹکس کو بھی کلیئرلی بتایا ہے کہ اپنے اندر وہ صفات، وہ کیریکٹرسٹکس ہرگز مت آنے دو، اپنے عمل میں وہ چیزیں مت آنے دو. تو ہمیں اپنے اندر متقیوں کے جو صفات کو لانا ہے تاکہ ہم متقی کی جو ہے کیٹیگری میں آئے. اب یہ ہو گیا مدینے میں رہنے والے ان جنرل جو ہے انسان دین کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ پر مدینے میں دو اور طریقے کے لوگ تھے. مدینے میں جو رہنے والے تھے ان میں اوس اور خزرج نام کے دو قبیلے تھے. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں کیا تھا، یعنی جو پراپر مدینے میں رہنے والے تھے وہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے. اب وہ دونوں آپس میں خوب لڑتے، خون خرابہ کرتے. دے ور نیٹوز آف مدینہ. اور یہود کے تین قبیلے تھے. ٹھیک ہے، بنو قریظہ، بنو قینقہ اور بنو نذیر. اب یہ جو یہود ہے وہ کون ہے؟ وہ جیوز ہے، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہے، اور ان کے ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ جب ذکر آگے آئے گا تو ہم لیں گے. یہود جو ہے بہت پیسے والے رچ پیپل تھے، اور وہ مدینے میں کیا کر رہے تھے؟ ایکچولی وہ مدینے کے لوگ تھے نہیں، مدینے کے لوگ تو اوس اور خزرج والے لوگ تھے. یہ یہود جو ہے ان کی کتابوں میں، ان کی نبیوں کی تعلیمات اور ٹیچنگز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی، یعنی مدینے کے کچھ سائنز دیے ہوئے تھے کہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور اس طرح جو ہے وہ علاقہ ہوگا، تو وہاں پر یعنی مدینے کی نشانیاں دیتے ہوئے ان کی کتابوں میں اور ان کی نبیوں کے تعلیمات میں یہ تھا کہ آخری نبی مدینے میں آئیں گے. تو ان کے انتظار میں، یعنی آخری نبی کے انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہود کیا کیے تھے؟ مدینہ اور مدینہ کے آس پاس آ کر بس گئے تھے. دے ور ویری رچ بزنس پیپل، اور ان کا مین بزنس تھا اسلحہ یعنی ویپنز کو بیچنا. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کی لڑائیوں کو اور دشمنیوں کو اور بھڑکاتے اور جو ہے آگ دیتے
تاکہ ان کا جو ویپنز کا بزنس ہے وہ خوب چلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ایمان کی وجہ سے، کیونکہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے، تو ایمان کی وجہ سے دونوں میں بھائی چارگی ہوئی اور یہ دشمنیوں کا جو ہے خاتمہ ہوا۔ ایک اور چیز، مدینہ آنے سے پہلے یا پھر ایسے سمجھیے کہ مدینہ آنے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ایک اسلامک حکومت، ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے قائم ہو گیا۔ اب مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، یہ نام یاد کر لیجئے، کافی امپورٹنٹ نام ہے۔ تو عبداللہ بن ابی وہ مدینے میں رہنے والا تھا، ٹھیک ہے، مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے پورا نہیں ہوا۔ یعنی عبداللہ بن ابی مدینہ کا سردار بننا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ لوگ ایمان لے کر آئے اور مسلمان ہوئے، ایک اسلامک حکومت بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کے وہ بن گئے، ہیڈ بن گئے۔ تو اس طرح عبداللہ بن ابی کا کیا ہوا، اس کے ارادوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ اب ہوا یہ کہ پولیٹیکل فائدوں کی وجہ سے، کیونکہ اتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے، اتنے سارے لوگوں کا سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور خاص طور سے جنگ بدر وغیرہ میں مسلمانوں کی جیت جو ہوئی، تو مسلمانوں کا ایک رعب تھا سب کے اوپر۔ دین سوشل ایکسپٹنس بھی ریزن تھا، کیونکہ اتنے جو ہے سارے لوگ، میجورٹی آف پیپل ایک طرف ہے، تو سوشل ایکسپٹنس بھی جو ہے ایک بڑی بات تھی۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو سپورٹرز تھے یا ساتھی تھے، تو اس جیسے جو لوگ تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، زبان سے اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن دل میں نہ اسلام تھا، نہ وہ مسلمانوں کے ویل وشر تھے، نہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کوئی خیر خواہی تھی، بلکہ الٹا مسلمانوں کے لیے جلن تھی، مسلمانوں سے دشمنی تھی۔ تو اندر ایسے کام کرتے یہ لوگ جو مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے اور نقصان پہنچائے۔ کچھ یہود بھی ایسے ہی ایمان لے کر آئے، کیونکہ یہی پولیٹیکل اور سوشل فائدوں کے لیے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے ایسے کام کرتے تھے وہ لوگ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور دین کے راستوں سے ہٹانے کے لیے۔ حالانکہ اوپنلی یہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے اور مسلمان ہیں، لیکن یہ عبداللہ بن ابی اور اس جیسے لوگ اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کے جو ہے یہ کام اور حرکتیں چلتے رہتے تھے، اور یہود کے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے حرکتیں چلتے رہتے تھے۔ کچھ دیہاتی لوگ، دیہاتی یعنی بدو لوگ جو مدینہ میں نہیں، یعنی مدینہ کے پراپر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن مدینہ کے آس پاس جو ایریاز ہوتے تھے اس میں رہنے والے دیہاتی اور بدو لوگ جو تھے، وہ لوگ بھی زبان سے ایمان لے کر آئے، لیکن دل میں جو ہے ایمان ان کے نہیں تھا۔ کچھ ایسے تھے، اب اس میں یہ تو پکے منافقین تھے، کیونکہ منافقین یعنی ہپوکریٹس، عمل میں جو ہے ایمان نہیں تھا، زبان سے اقرار تھا، لیکن ایکچولی دل میں جو ہے ایمان نہیں تھا۔ ایک اور کیٹیگری جو ہے منافقین کی تھی، وہ ایمان لے کر آئے، لیکن دین کے اوپر چلنا، دین کے اوپر پریکٹس کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ دل سے ایمان لے کر آئے تھے، ایکسپٹ کر لیے تھے، لیکن کیونکہ جیسے آپ ایمان لے کر آئیں گے تو پھر عمل کرنا ہوگا، اور ایمان کے جو ہے کچھ شرائط ہے، تو یہ پریکٹسنگ آن جو ہے ایمان یا اسلام ان کو کیا لگتا تھا، بہت مشکل لگتا تھا، بہت جو ہے ان کو ٹف لگتا تھا، کیونکہ وہ سیکریفائسز نہیں دینا چاہتے تھے۔ کیونکہ آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں گے تو وہ تو دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دینے کے لیے ریڈی تھے، مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، گھر دار رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر جو ہے آ گئے تھے۔ تو یہ ایک کیٹیگری آف پیپل جو تھے، جو دل سے تو ایمان لے کر آئے تھے لیکن سیکریفائسز دینا کے لیے ریڈی نہیں تھے، تو ان کا وہ لیول کا ایمان نہیں تھا، کمی کوتاہیاں تھی۔ تو اس طرح منافقین کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ نکلا۔ تو ایسا تھا مدینہ کا ماحول۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کے لیے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ کوئی سوال پوچھنا ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے۔ اچھا، اگر ایک اور چیز میں سب کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر ہے،
لیکن اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو یہ مت سمجھیے کہ مجھے ہی ڈاؤٹ کیوں ہے، سب تو کہہ رہے ہیں کلیئر ہے، اگر میں ڈاؤٹ پوچھوں گی تو کیسا ہوگا، یہ مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی تفسیر پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس میں ڈاؤٹ ہے، تو کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، یا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یا کوئی جو ہے جھجکنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کے حصول کے لیے یہاں پر ہے ہم۔ آپ بالکل ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں، بالکل کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھ سکتے ہیں، باقی دوسرے لوگ کلیئر ہے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ڈاؤٹ پوچھنے میں پیچھے مت رہیے، ٹھیک ہے۔ یہود کے قبیلے 3 تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ یہ انشاءاللہ آگے ابھی اتنا پریشان مت ہوئیے، یہ ان کو ہم ڈیٹیل میں لیں گے، ایک ایک کا واقعہ الگ الگ بھی آئے گا، ان کے ساتھ کب کب کیسے کیسے جنگیں ہوئی، ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں۔ بس ایک مدینہ کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیسا جو ہے وہاں پر ماحول تھا، کس طرح کے لوگ تھے، اور کن حالات میں جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي